ہم صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں تو وہ ایک وقت میں کھجور اور پانی سے پیٹ بھرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دن رات میں 3 وقت کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ مہینے بھر کا راشن بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ناشکری ہے میرے پیارے بزرگوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے اس پہ چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ حالانکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، میرے گھر میں برکت ہو، میری پریشانیاں ختم ہوں اور میں ترقی کروں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ آپ یہ مان لیجیے اللہ رکھا بھائی نے اس مکان کو 1 لاکھ میں خریدا ہو، یا 2 لاکھ میں خریدا ہو، یا 10 لاکھ میں خریدا ہو، یہ سب رب کی دین ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو اس مکان کو یہ خرید نہیں پاتے۔ رب نے چاہا یہ دولت انہیں عطا کی، تب یہ مکان آپ نے خریدا۔ آپ نے یہ سوچ کر خریدا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس کا فرش بھی اچھا ہے، اس کی دیواریں بھی اچھی ہیں، اس کا صحن بھی اچھا ہے، تمام طرح سے اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس مکان کو خریدا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے مکان بہتر طریقے سے خریدا ہے اور بہتر جان کر خریدا ہے، سب کچھ دیکھ بھال کر کے خریدا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس مکان میں آپ کو کتنا رہنا ہے؟ اس مکان میں آپ کو کتنا رہنا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے 1 سال رہنا ہے، یا آپ کو پتا ہے 2 سال رہنا ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ 10 سال رہنا ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ 20 سال رہنا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اس گھر میں کتنا رہنا ہے۔ تو ہم اس مکان کو خریدنے کے لیے رات و دن جدوجہد کی ہے، رات و دن ہم نے محنت مشقت کی ہے، اور اس کے باوجود اس حالت پہ پہنچے ہیں کہ ہم یہ مکان خرید سکیں۔ ہم اگر رات و دن محنت نہ کرتے، جدوجہد نہ کرتے، پریشانیاں نہ اٹھاتے، مصیبتیں نہ اٹھاتے، تو یقیناً یہ دولت اکٹھی نہیں کر سکتے۔ کیا بتائیے آپ گھر میں بیٹھے رہ کر کے اس مکان کو خریدنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے رہنے کے باوجود مکان تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محنت کرو گے تب اس کا پھل ملے گا، اور محنت نہیں کرو گے تو اس کا پھل نہیں ملے گا۔ لیکن حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں جو دی ہے وہ صرف اور صرف مکان خریدنے، مکان بنانے، یا بچوں کی شادیاں کرنے، یا دنیا کی تمام خوشیاں اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں زندگی نہیں دی ہے۔ میرے پیارے محترم بزرگوں، اپنی محفل میلاد اس لیے رکھی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس لیے ہم نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرے پیارے بزرگوں، ہماری آخرت سب سے آخری منزل ہے، اور آخرت ہی ہماری سب سے بہتر منزل ہے۔ یہ دنیا تو چند لمحے کی دنیا ہے، ایک پانی کی بلبلے کی طرح ہے کہ پانی کا بلبلہ جس طریقے سے پانی میں اٹھتا ہے، پھوٹتا ہے، اور وہ اس کی چند لمحے نہیں بلکہ چند سیکنڈ کی بھی عمر نہیں ہوتی، پانی کا بلبلہ یوں ہی پھوٹ جاتا ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے کہ سانس کا ربط و ضبط ہمارے جسم سے کیوں ختم ہو جائے، کہ سانس ہمیں کب بند ہو جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے لیے مرنے کے بعد نہ، یہاں تو ہم اگر پریشان ہوں گے تو ہماری بھائی بھی مدد کر دے گا، باپ بھی مدد کر دیں گے، بہنیں بھی مدد کر دیں گی، دوست و احباب بھی مدد کر دیں گے، رشتہ دار بھی مدد کر دیں گے، عزیز و اقارب بھی مدد کر دیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد آپ کی کون مدد کرے گا؟ مرنے کے بعد کون مدد کرے گا؟ وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وہاں اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے وہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہم سب کے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ لیکن ہم انہی کو ناراض کر کے جائیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
موت تو سب کو آنی ہے، پر حق ہے، موت سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، لیکن جو غیر قوم ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور موت چکھنی ہے۔ تو حضرات، جس چیز کے بارے میں ہمیں یقیناً کامل یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور قبر کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جانا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، جنت و دوزخ بھی ہمیں ملنی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جگہ کی تیاری ہم کیا نہیں کرتے؟ آج ہم اپنا سارا وقت صرف روٹی کمانے میں نکال دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں نکال دیتے ہیں، دن بھر فون پر بات کرنے میں نکال دیتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے اتنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے صدقے میں یہ ساری زندگی کی رانائیاں ملی ہیں، جس کے صدقے میں زندگی کی ساری خوشیاں ملی ہیں، ہم اس نبی کی ذات کے لیے اتنا کر سکیں کہ ہم اپنے رسول کو راضی کر سکیں؟ یہ ہمارا فرض نہیں بنتا؟ حقیقت میں فرض بنتا ہے، اور جو اس بات کو نہ سمجھتا ہے وہ اپنے محسن کا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ اگر وہ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میرے پیارے محترم بزرگوں، یہ زندگی بھی تمہیں عطا نہ کی جاتی، دنیا کی رانائیاں تمہیں نہ دی جاتی، دنیا کی خوشیاں تمہیں نصیب نہ ہوتی۔ دنیا کی خوشیاں تو بہت دور کی بات ہے، یہ زندگی تمہیں نصیب نہ ہوتی۔ یہ زندگی ملی ہے تمہیں، یہ عزت ملی ہے، عزت ملی ہے، یہ وقار ملا ہے، دنیا کی دولت ملی ہے، دنیا کی خوشیاں ملی ہیں، وہ صرف ایک ذات کی وجہ سے ملی ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدس ہے۔ میرے پیارے محترم بزرگوں، جس ذات کے صدقے میں یہ ساری زندگی کی خوشیاں ملی ہیں، تو ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے جس طریقے سے آج ہم محفل میلاد منا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی رہے، ہم کوئی بھی ایک ایسا کام نہ کریں جس سے کہ ہمارا نبی ہم سے ناراض رہے۔ یقین مانیے، اگر ہمارا نبی ہم سے ناراض ہو گیا تو یہ زندگی بھی برباد ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی، قبر کا حال بہت برا ہوگا۔ میرے پیارے محترم بزرگوں، اپنے گھر کے لیے اور اپنے آپ کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے پیارے محترم بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہو کہ جہنم کیا چیز ہے، جہنم کیسی جگہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا کے اندر کھول دیا جائے تو یہ دنیا جل کر راکھ ہو جائے، خاک ستر ہو جائے، اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہ بچے۔ لیکن میرے پیارے محترم بزرگوں، دوستو، آپ یہ اندازہ لگائیں اور یہ سوچیں اور اپنے تصور میں لائیں کہ کاش اس جہنم کے اندر اگر ہمیں ڈال دیا گیا تو جس کی تاب ایک سوئی کے سوراخ کے برابر آگ دنیا میں کھول دی جائے، اس کی تاب ساری دنیا نہ لا سکے، یہ پیڑ پودے جل کر راکھ ہو جائیں، یہ زمین جل کر خاک ہو جائے، انسان جل کر راکھ ہو جائیں، بے جانور جل کر راکھ ہو جائے، تو جس کی تاب ساری دنیا نہ لا سکے، کیا ہمارا جسم بھی اس کی تاب لا سکتا ہے یا اسے برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کے حالات ہم نے پڑھے نہیں ہے، جہنم کے حالات ہم نے سنے نہیں ہے، ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ مزہ کس چیز میں آتا ہے، گانے بجتے ہیں بہت دل کو اچھا لگتا ہے، ڈھول بجتے ہیں دل کو بہت اچھا لگتا ہے، گالیاں بچے دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی اس بات کی پرواہ نہ کی۔ اے میرے پیارے بزرگوں، کہ اگر ہم نے جس چیز پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس چیز پر شیطان تم سے زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کریم، جس کے لیے تو نے مجھے اجازت دی تھی، جس کے لیے تو نے مجھے چھوٹ دی تھی، جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تجھ سے نہیں بیٹھ سکے گا، اور جو میرا بندہ نہیں ہوگا وہ تجھ تیرے بہکاوے میں آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جن شیطانی کاموں پہ ہم خوش ہوتے ہیں وہ یقیناً شیطان کے حق میں ہے، اور رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ رب نے ہمیں بتایا
بتایا اور اس بات کی دلیل دی تھی کہ شیطان تجھے میں یہ طاقت دیتا ہوں کہ جسے تو چاہے برگلانا شروع کرے، جسے تو چاہے راستے سے بھٹکائے، لیکن یقین جاننا جو میرا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ راستے سے نہیں بھٹکے گا۔ ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم اللہ اور رسول کی بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتے ہیں تو کیا ہم شیطانی راستے پر نہیں چلتے؟ یقیناً چلتے ہیں، اور ہم شیطانی راستے پر چلتے ہیں تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بتایا اور بتانے کے ساتھ ساتھ رب ہمارا ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرا رب یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے گناہ کر لے، توبہ کر لے، معاف کر دوں گا۔ اور توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے، کتنا بڑا غفور رحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیاں بھی معاف کرتا ہے، ہمارے لیے ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ وہ باقی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک انعام اور عطا فرماتا ہے، رب اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ رب اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو رب سے توبہ کرتا ہے اور فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، دیکھو فرشتوں سنو، میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میرا بندہ عاجزی انکساری سے میرے سامنے پیش آ رہا ہے، لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بندہ کتنا بڑا انعام کا حقدار ہے، کتنی بڑی عزت کا مالک ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی بھری محفل میں بڑا آدمی یہ کہہ دے، مالدار آدمی یہ کہہ دے، امیر آدمی یہ کہہ دے کسی غریب کے لیے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میں اس کے ساتھ ہوں، یا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہوگا، اسے کتنی خوشی ملتی ہوگی۔ تو میرا رب تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، میرا رب تو غنیوں سے بڑا غنی ہے، میرا رب تو تمام میں افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ اگر یہ کہتے یہ بندہ میرا ہے تو یقین مانو اس بندے کی قسمت کا عالم کیا ہوگا، نصیبے کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے محترم بزرگوں، دوستو، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے اور رب سے توبہ کیجیے کہ مولا ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اس کی مغفرت فرما اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے یہ مکان خرید لیا تو میں صرف چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مکان میں زندگی بھر رحمت و نور کی بارشیں ہوتی رہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں چاہتا نہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کریں۔ سب سے بڑی برکت کی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں نمازیں نہ پڑھی جاتی ہوں وہ قبرستان سے زیادہ تو آپ نمازیں نہ پڑھیں اور گھر میں نہ پڑھوائیں تو پھر اس گھر میں عالم کیا، بیماریاں اپنا بسیرا کر لیں گی، شیطان اپنا بسیرا کر لے گا، طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر آ جائیں گی، طرح طرح کی بلاؤں میں ہم گر جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے چھٹکارا مل جائے، پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے، اس گھر میں خیر برکتیں ہوتی رہیں، تو اپنے آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیجیے اور ان سے بھی نماز پڑھوائیے۔ آج ہماری ماں بہنیں سارا دن کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں اور کام دوسرے دن پھر کرتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تھکنے کے بعد وہ کام نہ کرتی ہوں۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کام نہیں ہوتی، وہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے ذمہ داریاں اس کی اور بڑھتی جاتی ہیں۔
آج میں اکیلا ہوں اس اپنی فکر ہے، بچے ہو جائیں گے تو بچوں کی فکر ہوگی، ماں باپ کی فکر ہوگی، رشتہ داروں کی فکر ہوگی، یعنی جتنا بڑا ہوتا جاؤں گا اپنی ذمہ داریاں اور بڑھتی جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذمہ داری سے چھٹکارا مل جائے اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، تو میرے پیارے بزرگوں چھٹکارا کبھی نہیں ملتا۔ ذمہ داریاں آپ جتنے بڑھتے ہیں اس سے زیادہ کئی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ تمہارا وقت موت کا قریب آ جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہو لیکن ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو یہ بات سمجھائیے کہ نماز ہم پر فرض ہے، اور نماز تمام کاموں سے پہلے ہم پر لازم ہے، کہ وہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن نماز اگر چھوٹ گئی تو تم بعد میں ادا نہیں کر سکتے، اور اس کا ادا کرنا تم پر فرض ہے، اس کی قضا پڑھنا بھی فرض ہے۔ ہم قضا کیا پڑھ پائیں گے، ادا ہی نہیں کر پاتے، تو لہذا وقت رہتے ہوئے زندگی مولانا دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں پڑھنے کی عادت بنائیں، نمازیں پڑھنے کا طریقہ اختیار کریں، تاکہ مولا ہمیں دین و دنیا کی برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو نماز کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔ خداوندہ قدوس ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرمائے۔ حضرات، نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے دولت نہیں چھینتا، اس کی اولاد اس سے نہیں چھینتا، اس کے رشتہ دار اس سے نہیں چھینتا، اس سے اس کی پیاری چیز نہیں چھینتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا اپنی بندے سے تو اس سے سجدہ کرنے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس بندے سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے کیا مولا ہم سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اس سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے تاکہ رب ہمارا ہم سے راضی رہے۔ اور برکتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، برکتیں ایک بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جائے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جائے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ فیصلہ کریں جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں گے تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ بتائیے آپ، کیا اس گھر میں خوشیاں رہ سکتی ہیں، یا اس گھر میں برکتیں آ سکتی ہیں، یا اس میں اللہ کے بابرکت فرشتے حاضر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس رسول کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نمازوں کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ تو دین ہماری نماز دین کا سکون ہے، نماز دین کا سکون ہے۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ایمان پر سلامت رہو، ایمان پر قائم رہو، تو تمہیں نمازیں پڑھنا پڑیں گی۔ تو آج سے یہ عہد کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھنے کی 5 وقتہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر میں بھی پڑھوانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرات یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو جس طریقے سے دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہو، دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہو نہیں بچاتے گھر والوں کو، کہ بیٹا یہاں مت کھڑا ہونا یہ بری جگہ ہے، بیٹا یہاں اس کے پاس مت جانا برا انسان ہے۔ تو جس طریقے سے اپنی اولاد کو دنیا کی پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہو تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس جہنم کی آگ سے بچانے کی پہلے کوشش کرو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وعید نازل کی۔ اور ایک بات اور بتا دو، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ کیا ہے؟ ویل۔ اور اس ویل میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو ماں باپ کے گستاخ ہوں گے، جو لوگ نمازوں کو نماز کا ٹائم نکال کر پڑھتے ہوں گے،
اس وادی میں کسے ڈالا جائے گا؟ جو نمازوں کو اپنی نماز کا ٹائم نکال کر غیر نماز کے وقت میں پڑھتے ہوں گے، یعنی نماز میں سستی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا کہ اذان ہوتی ہے اور یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ چاہیے اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہوں گے وہ اس وادی میں ڈالے جائیں گے، اور اس وادی کا عالم یہ ہے کہ یہ جہنم اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی سے یعنی جو ویل وادی ہے جہنم اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مولا اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ ہے۔ جس جہنم میں وہ خود اس سے پناہ مانگتی ہے، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وادی کا عالم کیا ہوگا، کتنی خطرناک ہوگی، کتنی مصیبت بھری وادی ہوگی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ صرف سستی کرنے والے کے لیے یہ عالم ہے کہ وہ اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا ہماری ماں بہنیں نہیں پڑھتی ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور حدیث پاک میں آیا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جہنم کے دروازے پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جب تک نہیں پڑھتے تب تک وہ نام لکھا رہتا ہے، اور پڑھ لیتے ہیں تو وہ نام مٹاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے پیارے اللہ اور رب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری عزت ہی عزت ہوگی اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے کہہ دینا کہ مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا کے نور کی باتیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔
ہمارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ قاسم رزق اللہ، وعلى آلہ واصحابہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سبحانہ یا حبیب اللہ کما قالنا اننا فی غایۃ من نبیہ سبیل راشد لنا سمعنا واطعنا وعملنا وقنا الیہ المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحة۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين مولا کریم نے یہاں پر مولا اور جو قرآن پاک کی سورت کریم مولا اور جو سنت کی کتاب سے بات فرما مولا کریم ہمارے پڑھنے اور سننے کا شکر ثواب اپنی شان عطا فرما مولا کریم ہم سب کی طرف سے خصوصاً اہل خانہ اللہ رکھنا ہمارے پیسے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرما اللہ صحابہ کرام صحابیات صحابین تابعین راشدین ائمہ مجتہدین جملہ شہداء اسلام علماء اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم الکریم ہم یہاں پر دنیا کی حاضری میں حاضر ہیں مولا، ہم سب کی آبا و اجداد رسول اقارب دوست و احباب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا ہم سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اہل خانہ کی جو بھی حضرت جو بھی آبا و اجداد رسول اقارب دوست و احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا ہم سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم اس محفل کی برکت سے مولا اللہ رکھنے کو مکان دیا ہے، اس میں خیر و برکت کا مولا کریم اس محفل کی برکت سے اس گھر میں جملہ آفات و برکات سے فرما۔ اے مولا کریم اس گھر میں رہنے والے مخلوق کے لیے مولا صحت و تندرستی عطا فرما، خوشیاں عطا فرما۔ مولا کریم اپنے کمائی کی تمام کی جائز تمنائیں آرزو و خواہشات کو عطا فرما، ان کے لیے حاصل و حاصل سے محفوظ فرما۔ آمین 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 آمین۔ ہم یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں مولا ہم سب کے لیے جائز تمنائیں آرزو و خواہشات کو عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خصوصاً اپنے پیارے السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔